آج کا جو مضمون ہے وہ ہے دعا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ دعا کیا ہے، دعا کیوں نہیں سنی جاتی، دعا کے فائدے کیا ہیں اور دعا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ بڑی بڑی 4 مین چیزوں کو اس میں ہم دیکھیں گے۔ دعا کیا ہے؟ دعا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری دعائیں جو ایمان کے ساتھ مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آسمان کو اتار کر نیچے لے آتی ہیں۔ ہماری دعائیں، آسمان سے مراد کیا ہے؟ خدا۔ جب ہم آسمان کی طرف بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ ایک عظیم ہستی ہے، خدا۔ تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسمان کو اتار کے نیچے لے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا ہماری دعاؤں کے سبب سے نیچے آ جاتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہم اوپر نہیں جا سکتے لیکن وہ آ سکتا ہے، اور اس طرح سے ہماری خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت ہوتی ہے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے۔ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ایک ایٹمی طاقت کی طرح ہے۔ جو کام ہم روپے پیسے سے نہیں کر سکتے، جو کام ہم اپنے زور بازو سے نہیں کر سکتے، جو کام ہم اپنے اعلیٰ تعلقات کے سبب سے نہیں کر سکتے، ہر وہ کام جو ہمیں مشکل ترین لگتا ہے، ہمیں وہ کرنا مشکل لگتا ہے، یاد رکھیں دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، ہم دعا کے وسیلے سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ آمین۔ کیوں؟ کیونکہ دعا میں دعا کرنے والا ایماندار شخص اور خدا ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں پہ کان لگاتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سننا چاہتا ہے۔ دعا پوری کب ہونی ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن خدا کو آپ کی دعاؤں سے اتنی دلچسپی ہے، خدا آپ کے ساتھ اتنا انٹرسٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو سننا چاہتا ہے کہ آپ کیا دعا کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ایک باپ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو جب بیٹا ابھی چھوٹا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا ہے، تو وہ باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ گھر میں کوئی بات کرتا ہے تو کتنا شوق ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا بچہ بول رہا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب کے کن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گودیوں میں ابھی اس وقت؟ کافی لوگوں کے پاس ہیں۔ تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بولتا ہے تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور وہ اظہار کرتے ہیں کہ اس نے آج یہ لفظ بولا ہے، اس نے ابو کہا ہے، اس نے امی کہا ہے، اس نے پاپا کہا ہے، اس نے ماما کہا ہے۔ یہ بڑا شوق ہوتا ہے اس بات کا۔ پچھلے دنوں ہم ایک فیملی میں تھے تو ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی، اور وہ جب ایسے نام لے کے پکارتی تھی، کچھ لفظ بولتے تھے تو گھر والے سارے اتنے خوش ہو جاتے تھے، اس کے ابو اس کی امی خوش ہو جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے جب ہم اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آواز سننا چاہتا ہے۔ اس کو اتنا پیار ہے آپ کے ساتھ، اس کو اتنی محبت ہے آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کی باتوں کو سننا چاہتا ہے۔ دعا کے لیے کسی نے یہ جو لفظ دعا ہے اس کو 3 حصوں میں جب کیا ہے تو اس نے اس کی تشریح اس سے کی ہے کہ دعا کس طرح سے کرنی چاہیے۔ پہلا دعا کا جو حروف تہجی ہے، جو پہلا حرف ہے وہ دال ہے، اس کا مطلب ہے دعا دل سے کرنی چاہیے، اور دوسرا ہے عین ہے، یعنی عقل سے دعا کرنی چاہیے، اور تیسرا الف ہے، یعنی دال عین اور الف، تو الف کا ہے ایمان سے دعا کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس نے بھی اس کی تشریح کی ہے اپنی عقل سے اس نے
اچھی تشریح کی ہے کہ دعا دل سے کرنی چاہیے اور دعا عقل سے کرنی چاہیے اور دعا ایمان سے کرنی چاہیے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ مانگی جائے گی اس کے سبب سے بیمار شخص کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ ایمان کے ساتھ مانگی جانے والی دعائیں۔ آئیے بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے زبور نمبر 145 اور 18ویں آیت پڑھیں گے۔ چلے میرے پیچھے بولیے، خداوند ان سب کے قریب ہے، پھر بولیے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، یہ جو آیت ہے یہ آپ کو ایک آئینہ دکھا رہی ہے، یہ آپ کو سکین کر رہی ہے۔ غور سے سنیں، یہ آیت آپ کو سکین کر رہی ہے، آپ سکین ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا میں خدا کے قریب ہوں کہ نہیں ہوں۔ آیت کہہ رہی ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے دعا تو میں ہر روز کرتا ہوں، صبح جانے سے پہلے میں چٹکی بجا کے 2-3 منٹ جو ہے وہ دعا کر کے پھر کام پہ جاتا ہوں۔ اگلی بات سنیں بائبل کیا کہہ رہی ہے، کن کے قریب ہے؟ اگلی بات سنیں وہ کیا ہے، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ تصویر نظر آتی ہے ہمیں آپ سے پوچھو، خدا آپ کے نزدیک ہے؟ کیا خدا آپ کے نزدیک ہے؟ آیت کی روشنی میں جواب دیجیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ خدا آپ کے قریب ہے یا نہیں ہے۔ آپ خدا کے قریب ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ دعا کرنے والے ہیں تو آپ روحانی طور پر صحت مند ہیں، سچائی سے دعا کرنے والے ہیں۔ تو ہوتا ہے نا، ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹانگ میں درد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم کام کرتے رہتے ہیں، ڈیوٹی پہ بھی جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کرنا ہے، ٹانگ میں درد ہے، کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، پھر آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو یہ بات فرق ہے۔ لیکن آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ وہ شخص روحانی طور پر پرکھا جا رہا ہے جو دعا کرتا ہے اور جو ایمان کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور جو سچائی کے ساتھ دعا کرتا ہے، خدا ان سب کے قریب ہے۔ اب ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ درست سمت میں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ ہمیں ایمان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ ایمان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر ہمیں پہلا تسالیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 16ویں 17ویں آیت جو ہے اس میں بڑی تفصیل ہے کہ ہمیں بلا ناغہ دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں خدا ہمارے روز کی روٹی ہمیں دے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا مجھے 1 سال کی روٹی دے۔ خدا نے ہمیں سکھایا اس لیے ہے کہ ہم ہر روز خدا کے ساتھ دعا میں رہیں، رابطے میں رہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ خدا نے ہمیں روز کی روٹی دے تاکہ ہم اپنے باپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اب سوچیں اگر خدا میں کہیں خدا ہمیں 6 ماہ کی روٹی دے دے، سال کی روٹی دے دے، تو پھر ہم شاید سال کے بعد خدا کے پاس آیا کریں۔ دعا بہت زیادہ ضروری ہے، اور دعا خدا کے ساتھ باتیں کرنا ہے۔ دعا سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، دعا سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ ہمیں بلا ناغہ دعا کرنا چاہیے۔ یعقوب پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، ایمان سے مانگنا چاہیے اور شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شک کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ سمندر کی لہروں کی مانند ہے جو بے قیام ہیں اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ شخص، اس کے بارے میں لکھا وہ 2 دلا ہے اور اس کی سب باتیں بے قیام ہیں۔ ایسا شخص جو دعا میں شک کرتا ہے، اور خدا جو ہے
وہ آپ کی دعا کو سننا چاہتا ہے. دعا واضح ہونی چاہیے. جب ہم دعا کرتے ہیں گول مول سی باتیں خدا کو کرتے ہیں, خدا کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے. اب دیکھیں, جو شخص اندھا تھا اور یسوع مسیح نے اس سے پوچھا, ایک اندھے شخص سے یسوع نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے, تو اس نے کیا کہا؟ اس نے بڑی واضح دعا کی, بڑی واضح بات کی. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں کیا ہو جاؤں, میں کیا ہو جاؤں, بینا ہو جاؤں. اس کی دعا, اس کا خدا سے مانگنا بہت واضح تھا, اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں. اس لیے ہماری دعائیں جو ہے واضح ہونی چاہیے. اور زبور کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. اگر بدی دل میں ہے, دعا واضح نہیں ہے, بلا ناگا دعا نہیں ہے, ایمان سے دعا نہیں ہے, تو پھر ہماری دعائیں بہت کمزور ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمارے نزدیک نہیں ہے. بائبل کہہ رہی ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اسے دعا کرتے ہیں. خدا ان سب کے قریب ہے, یعنی ان سب کے جو سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں, سچے دل سے دعا کرتے ہیں. خدا ان سب کے قریب ہے. اور کئی دفعہ ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں, غور سے سنیں, ہماری دعائیں رٹی رٹائی ایک جیسی, جو باپ دادا سے سنی وہی کرتے آ رہے ہیں. ہماری دعائیں رٹی رٹائی ہوتی ہیں اور دعاؤں میں تبدیلی نہیں آتی. دعا کب بہتر ہوتی ہے؟ غور سے سنیں. دعا اس وقت بہتر ہوتی ہے جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں. بائبل کو پڑھیں گے تو ہماری دعا جو ہے واضح ہوگی. ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا کا کلام ہمیں کیسے دعا کرنا سکھاتا ہے, خدا کا کلام ہماری کیسے تربیت کرتا ہے. اگر ہم بائبل کو نہیں پڑھنے والے ہیں, خدا کے کلام سے واقف نہیں ہیں, ہماری دعا واضح نہیں ہوگی. کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ دعا جو ہے وہ بلا ناغی کرنی چاہیے, دعا ایمان سے کرنی چاہیے, دعا واضح ہونی چاہیے. اگر بائبل نہیں پڑھتے تو ہماری دعائیں واضح نہیں ہوں گی, اور دعائیں واضح نہیں ہوں گی تو جواب نہیں ملے گا. یہ بہت ضروری ہے. گول مٹول دعائیں نہیں کرنی چاہیے. اس شخص سے جو جنم کا اندھا تھا, یسوع نے پوچھا تو اس نے بڑا واضح جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں میں بینا ہو جاؤں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دعا کس سے کر رہے ہیں. کس سے کر رہے ہیں؟ جس سے ہم دعا کر رہے ہیں, کیا وہ ہماری دعاؤں کو سننے کے قابل ہے؟ کیا ہماری دعائیں سنی جائیں گی؟ کیا ہماری دعاؤں کا ہمیں جواب ملے گا؟ ہمارا خدا بہت بڑا ہے, لیکن کئی دفعہ ہماری دعائیں کمزور ہوتی ہیں. ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں, ہم تھکی ہاری مایوسی کی دعا کرتے ہیں. اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم یہاں سے دعا کرواتے ہیں, انتظار نہیں کرتے. بائبل کہتی ہے دعا میں انتظار بھی کرنا چاہیے. ہم انتظار نہیں کرتے. یہاں سے کروائی ہے, ایک دن کروائی, 2 دن کروائی, جواب نہیں ملا, اگلے اسٹیشن پہ چلے گئے. اس پادری سے کروائی, ادھر سے بھی جواب نہیں ملا, تیسرے کے بعد چلے گئے. اس میں ہم پادریوں کو نہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم خدا کا امتحان لے رہے ہیں, ہم خدا کو پرکھ رہے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا اتنا کمزور ہے کہ وہ ہماری دعا ہی نہیں سن رہا, اس لیے ہم کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, دعا خدا نے سنی ہے اور اس کا وقت مقرر ہے جب اس نے سنی ہے. لیکن میں آپ کو کیا سکھا رہا ہوں, دعا اندر سے نکلتی ہے اور دعا ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے. دعا وہ ہے جو بر وقت پاکرو آپ کے دل میں لفظ ڈالتا ہے اور آپ کے اندر سے وہ نکلتی ہے, وہ دعا ہے. اور وہ دعا خدا کو متاثر کرتی ہے, اس دعا کے سبب سے آپ خدا کے قریب ہوتے ہیں. لیکن جو دعائیں ایک جیسی پڑھی جاتی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بچہ اپنے باپ کے ساتھ بات کرے تو وہ ایک جیسی ہی بات کرتا رہتا ہے. دعا بہت بڑا سبجیکٹ ہے, دعا بہت بڑا ٹاپک ہے. اور ایک گھر کے اندر جب اتنے لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فیلوشپ. گھر میں موجود لوگ جب آپس میں باتیں کرتے ہیں تو فیلوشپ کرتے ہیں. ہم جب خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں تو فیلوشپ کرتے ہیں. اور آج تو گھروں میں بھی فیلوشپ کم ہو گئی ہے.
فیلوشپ زیادہ ہو گئی ہے موبائلوں کے ساتھ. کئی دفعہ میں یہ دیکھتا ہوں، حیران بھی ہوتا ہوں خاندانوں میں، زندگیوں میں، کہ لوگ گھروں میں اب بہت کم باتیں کرتے ہیں. لوگ کس کے ساتھ زیادہ باتیں کرتے ہیں؟ موبائل کے ساتھ. گھر میں اگر 8 لوگ ہیں نا، 8 لوگوں کے پاس موبائل ہے، ایک اور نکرے لے کے بیٹھا ہے، ایک اور نکرے لے کے بیٹھا ہے، ایک اوتھے بیٹھا ہے، کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کوئی نہیں ہے. اور یہی آج کل خدا کے ساتھ ہو رہا ہے. انسانوں کے پاس وقت نہیں ہے خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کا، خدا کے ساتھ بولنے کا، خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کا. خدا ہماری دعاؤں کے سبب سے آسمان سے اتر کے نیچے آ جاتا ہے، یاد رکھیے وہ نیچے آ جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. ایمانداروں کی دعائیں خدا کی نظر میں بہت قیمتی ہیں. آئیے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، پہلا پطرس 3 باب اس کی 12ویں آیت جو ہے اس میں لکھا ہے خدا آپ کی دعاؤں میں کتنی دلچسپی لیتا ہے. پہلا پطرس ہے اور اس کا 3 باب ہے اور اس کی 12ویں آیت ہے. خدا ہماری دعاؤں پہ کان لگاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعائیں کریں. اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں. خدا کے کان کہاں لگے رہتے ہیں؟ آپ کی دعاؤں پر خدا کے کان لگے رہتے ہیں. خدا جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو سننا چاہتا ہے اور خدا آپ کو آپ کی دعاؤں کا جواب دینا چاہتا ہے. لیکن جو دعائیں ایمان کے ساتھ نہیں مانگی جاتی وہ دعائیں کمزور ہیں. اور زبور 66 اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے اگر میں بدی کو دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. آپ کی دعا کب نہیں سنی جاتی؟ یا تو آپ خدا کے قریب نہیں ہیں، آپ خدا کے قریب نہیں ہیں. اور دوسری بات، یہ سایہ 59 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان میں جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش ایسا کہ وہ نہیں سنتا. گناہ کے سبب سے خدا کے ساتھ جدائی ہو جاتی ہے، خدا روپوش ہو جاتا ہے. روپوش کا مطلب ہے وہ اپنا چہرہ آپ کی طرف سے پھیر لیتا ہے اور وہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے ایسا کہ وہ نہیں سنتا. یعنی خدا آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے. جب زندگی میں گناہ ہوتا ہے، زندگی میں خدا کی مرضی نہیں ہوتی اور ہم خدا کے قریب نہیں ہوتے. یسوع نے بھی اس دعا کے تعلق سے کہا ہے اور مقدس یعقوب کیا کہتے ہیں تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو. بری نیت کیا ہے؟ آگے لکھا ہے تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو. یہ بری نیت کی بات کر رہا ہے رسول یعقوب رسول. وہ کہہ رہا ہے مانگتے ہو ملتا نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو، اس لیے ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی. اور بڑی ضروری بات ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں اور ایمان سے دعا مانگیں، واضح دعا مانگیں. دعا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. دعا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایماندار جو ہے وہ دعا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے. اور ایماندار شخص جو ہے وہ دعا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے. دعا سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کتنے رابطے میں ہیں. آپ کی دعا روح کی حضوری میں ہونی چاہیے اور دعا کے الفاظ کا چناؤ ضروری نہیں کہ چن کر اچھے لفظ نکال کے لائیں تو پھر ہم مانے جائیں گے کہ ہم اچھی دعا کرنے والے ہیں. بچہ اپنے باپ کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی جو کہہ دیتا ہے باپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ تعلق مضبوط ہو. کیونکہ جو آیت ہم نے کلیدی آیت پڑھی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. خاص طور پر ان کے ساتھ
جو سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، سچے دل سے۔ اب آگی بات یسوع نے کیا کہا تھا کہ باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اور زبور نویس کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی دعاؤں کے خدا ان کے قریب ہے جو سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ دعا ہمارے پاس ہتھیار ہے خدا کے ساتھ، خدا کی حضوری میں آ کر دعا کرنا، اس سے ہمیں ہتھیار ملتا ہے تاکہ ہم تاریکی کی قوتوں کے خلاف جنگ کر سکیں۔ اگر آپ دعا کرنے والے نہیں ہیں تو آپ روحانی طور پر بیمار ہیں، آپ روحانی طور پر کیا ہیں؟ بیمار ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں مجھ سے دعا نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ میرے کندھے میں درد شروع ہو جاتی ہے، میں دعا کرنی شروع کرتا ہوں میرے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، میں دعا کرنی شروع کرتا ہوں میری ٹانگ میں درد ہو جاتی ہے، میں دعا کرتا ہوں مجھے ایسے ہوتا ہے نیند آ رہی ہے۔ یعنی ہمیں دعا ایک بوجھ لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہماری دعا کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ایسی تھکی سی ایسے وقت میں جس میں ہم کمزور ہوتے ہیں، ہمارا دعا کرنے کا خدا کے ساتھ تجربہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بڑی خاص ہے، ایک ہے ہم دعا کریں، ہم نے کتنی باتیں پڑھی ہیں، بلا ناغہ دعا کرو، ایمان کے ساتھ دعا کرو، اور لگاتار دعا کرو، لیکن یہ نہیں ہم نے پڑھا کہ بلا ناغہ دعا کروایا کرو۔ دعا کروانا بری بات نہیں ہے، غور سے سنیں، لیکن اس سے بھی افضل بات یہ ہے کہ آپ خود دعا کرنا سیکھیں۔ مقدس پولس رسول نے کلیسیا سے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کیا کرو، بری بات نہیں ہے۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا تھا تم یہاں پر رہ کر دعا کرو، میں آگے جا رہا ہوں۔ دعا کروانا بری بات نہیں ہے، لیکن جب ہم خود نہیں کرتے اور دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں، کرواتے رہتے ہیں، خود جنگ کرنا نہیں سیکھتے ہیں، ہم دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں، تو بائبل میں تھوڑی تعلیم ہے کہ تم دعا کروایا کرو، لیکن بہت ساری تعلیم ہے کہ دعا کیا کرو، کیونکہ دعا جو ہے ایک ایماندار کا ہتھیار ہے، دعا ہماری قوت ہے، دعا سے ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں، دعا سے ہمیں خدا کی نزدیکی ملتی ہے، اور جو خدا کے نزدیک ہیں ان کو بیماریاں، کمزوریاں، لعنتیں جو ہیں وہ ستا نہیں سکتی، ان کو طوفان ڈبو نہیں سکتے، ان کو آندیاں برباد نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ خدا کے قریب ہیں۔ جب بچہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے تو بچہ بڑا دلیر ہوتا ہے، وہ باپ کی انگلی ہی پکڑ لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا اب میری مٹھی میں آ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا ابو میرے ساتھ ہے، میرا باپ میرے ساتھ ہے، دنیا کا طوفان آ جائے، کوئی بھی دشمن آ جائے، میرا باپ ہے، وہ آگے ڈھال بن کر کھڑا ہوگا اور دشمن کو نیست و نابود کرے گا، کیونکہ اس کو اپنے باپ پر اتنا فخر ہے۔ تو میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، لیکن ہمارا اس کے بارے میں ایمان کیا ہے؟ بہت تھوڑا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا، بائبل خود آپ کو بتا رہی ہے کہ خدا ان کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان کے جو سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ تو یہی میں سوال پھر کہوں گا، کیا خدا آپ کے نزدیک ہے؟ یا آپ خدا کے نزدیک ہیں؟ کیا آپ خدا کے نزدیک ہیں؟ کیا خدا آپ کے نزدیک ہے یا فاصلے بڑھ گئے ہیں؟ دعا نہیں کریں گے تو فاصلے بڑھ جائیں گے، دعا نہیں کریں گے تو گیپ آ جائے گا آپ کے اور آپ کے خدا کے نزدیک، اور اس کے بیچ میں اور دنیاوی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دعائیں کمزور ہوں تو ابلیس بھی مزے لیتا ہے، ہم اوپر کو دعا کرتے ہیں وہ چوک کے نیچے مارتا ہے۔ بائبل کہہ رہی ہے وہ دعاؤں کو روک لیتا ہے، جو کمزور دعائیں ہیں ابلیس ان کو روک لیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند جواب نہیں آ رہے ہیں، کیوں؟ اتنی کمزور دعائیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے صحیح دعا کرنے کا، صحیح دعا کرنے کا، مسلسل دعا کرنے کا، بلا ناغہ دعا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہمارا ایمان یسوع کے بارے میں کمزور ہے۔ صوبے دار کا نوکر تھا، صوبے دار کا ایمان اتنا تھا، غیر قوم سے تھا، اس نے کہا یسوع تو یہاں سے کہہ ہی دے، یسوع تو یہاں سے کہہ ہی دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا، اتنا ایمان تھا اس کا۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارا ایمان تو بہت کمزور ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے،
اور ایمان کہاں سے آتا ہے؟ سننے سے. اور سننا کیا ہے؟ شاباش، مسیح کا کلام. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آئیے میرے عزیزو، آج اپنے آپ کو چیک کریں. یہ آیت آپ کا ایکسرا کرتی ہے، آپ کو سکین کر رہی ہے، سٹی سکین کہہ لیں اس کو. یہ آپ کے دماغ کا سکیننگ کر رہی ہے، ہماری دعا کو اور دعا کی طاقت کو، ہمارے تعلق کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہی ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اگر دعا کرنے کی عادت نہیں ہے تو ہمارا تعلق کمزور ہے. تو آپ سوچیں کہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی اگر تعلق کمزور ہے، ساری زندگی گزار دی، دعا وہی ہے چند لفظ، اور دعا میں طاقت نہیں ہے، تو پھر ہماری دعا کیسی ہے؟ کمزور دعا ہے. دعا ایسی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ آپشن ہے، دل کیتا تو کر لی، نہ دل کی، ایسا نہیں ہے. آپ کو دعا کرنی ہے، کیونکہ خدا کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. اور اگر خدا کے بغیر گزارا نہیں ہے تو جس سے دعا کرنی ہے آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے. اور ہماری دعائیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ہم ان میں بھی مایوس ہوتے ہیں، ان میں بھی ہم واضح طور پہ دعا نہیں کر سکتے ہیں، ہماری دعائیں تھکی ہوئی ہوتی ہیں. آئیے آج عہد کریں دعا میں بڑھنے کے لیے.